بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائے بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان کی آمد رمضان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے، جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبارک ہو، سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی چند ہی دن گزریں گے، ایک شام ہوگی کہ جب نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی اور چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہ کہیں سے آواز آئے گی کہ وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلانات کا سلسلہ شروع ہوگا، مساجد کے مائک آن ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ سب عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ عظمت و رفعت و برکت و مغفرت والے مہینے رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا، اور کل انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ تو یہ عظیم الشان ماہ مبارک تشریف لا رہا ہے، اور قرآن میں، حدیث میں اس ماہ مبارک کے بڑے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم ماہ رمضان کی کچھ ذکر مبارک بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ، اور خود ہمیں بھی ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں جو بیان ہوتی ہیں، تو کچھ اس پر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، خوشیوں کے دن پھر آنے لگے، اور نعمتوں، انعامات، اکرامات، رحمتیں، برکتیں، ان کو سمیٹنے کے لمحات قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور شاک جن دنوں کا، جن لمحات کا، جن گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ گھڑیاں قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کے فضائل و برکات ہی ایسی ہیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے ثمرات ہی ایسے ہیں کہ بندہ جھوم اٹھے۔ سبحان۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی برکتوں کو اور فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو خانہ کعبہ ہے نا، وہ بھی برکتوں سے نوازتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی مثال دریا کی طرح ہے کہ اگر آپ نے اس سے سیراب ہونا ہے، پانی لینا ہے، آپ کو دریا کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ وہ اپنے پاس بلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ آ کر نوازا کرتا ہے۔ کیا بات۔ یعنی رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش آیا کرتی ہے، چھما چھم برسا کرتی ہے، اور ہر ایک کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ سبحان۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ رمضان کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اور جتنے مہینے ہیں نا، ان میں کسی نہ کسی خاص وقت میں یا کسی خاص دن میں عبادت ہے۔ جیسے محرم الحرام کو لے لیجئے، تو اس میں اس کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ افضل ہے۔
اور اسی طریقے سے اور ایام کو لے لیں اور دنوں کو لے لیں. شعبان المعظم میں 15ویں جو رات ہے یہ شب برات کہلاتی ہے، اس میں عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی عبادتوں والی ہے، اس کا ہر دن عبادتوں والا ہے، اس کی ہر رات عبادتوں والی ہے. آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنا عبادت، پھر روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنا عبادت، پھر افطار کرنے کے بعد تراویح، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت، یہ عبادت. پھر تراویح پڑھنے کے بعد رات کو سونا سحری کے انتظار میں، یہ سحری کا انتظار، یہ عبادت. پھر سحری بذات خود سنت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ الگ عبادت. تو علماء نے ارشاد فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر آن میں شان خدا نظر آیا کرتی ہے، ہر آن عبادت ہی عبادت ہے. اسی طرح رمضان کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ایک بھٹی ہے جو خراب لوہے کو صاف کر دیتی ہے، جو سونا ہوتا ہے اس کو پہننے والے کے لیے پہننے کے قابل کر دیتی ہے. تو یہ جو رمضان ہے، جب رمضان آتا ہے تو یہ گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. جب رمضان آتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نیک لوگوں کے درجات کو بھی بلند فرما دیا کرتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات یہ فضل بھائی حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ خوشیوں کے دن آنے لگے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے، واقعی یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ خوشیوں کے دن کیسے آ رہے ہیں. خوشی کا دن تو ہم تو عید کہتے، رمضان کے آنے پر خوش ہونا، یہ ایک مطلب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بھئی یہ کیوں خوشیوں کے دن آ رہے ہیں. اور پھر ایک اور جملہ آپ نے کہا کہ پورا سال جس کا انتظار ہو. اللہ، یعنی یہ جملے ہم سنتے ہیں کہ بھائی ماہ رمضان کی آمد پہ یہ خوش ہو رہے ہیں بھائی، میں ماہ رمضان کے آنے کے دنوں کے انتظار کر رہے ہیں بھائی. تو آخر وہ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اس کی یعنی خوشی کی بات یہ ارشاد فرمائی، تو در حقیقت اس کی خوشی مسلمان اس لیے مناتے ہیں کہ اس کے آنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی مبارکباد دینا، یوں سمجھے کہ یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی مبارکباد جو ہے یہ عطا فرمائی. مگر یہ مبارکباد میں یہ جو معاملہ نکلا ہے کہ بھائی سب سے پہلے جس نے جس کو مبارکباد دی وہ جنتی ہوگا، یاد رکھیے ایسا یہ جو سوشل میڈیا پر معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مبارکباد دینا کہ ماہ رمضان جو ہے یہ مبارکباد ہم دیں. اچھا، میں آج امین صاحب دیکھیں رمضان آ رہا ہے، ہم سب کے گھروں میں بھی اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. ایک بڑا زبردست واقعہ میری نظروں سے گزرا، میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہاں یہ بات میں شیئر کروں. چنانچہ سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ہمیں ایک کنیز کی ضرورت پڑی کہ جو ہمیں کھانا وغیرہ بنا دیں. عموماً اس طرح کی ضرورتیں رمضان کے اندر پڑتی ہیں، بھائی کھانا، دیگر معاملات. آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کنیز ہے اور چہرہ زرد ہے، پیلا پڑا ہوا ہے. بیچاری کے سب بہت کم پیسے لگا رہے تھے. میں نے کہا اس کو کون لے جائے گا، چلو میں ہی اس کو لے جاتا ہوں. میں اسے خرید کے گھر لے آیا. گھر لانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں رمضان کی چیزیں لینے کے لیے. آج کل آپ دیکھیں حاجی امین صاحب مارکیٹوں میں جو رش ہے، جو راستہ یوں سمجھے کہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا تھا وہ 1.5 2 گھنٹے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں کہیں کوئی چیز ملے گی نہیں. اس طرح یعنی لوگ مسلمان جوش و خروش کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں، مگر ویری سوری ٹو سے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بے دست کرنی چاہیے، مگر یہ کہ جو اس کے اندر جو بہت زیادہ تیاری کا یہ معاملہ ہے، یہ یعنی بہت زیادہ کچھ اس کے اندر یعنی انوالومنٹ ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو میرے ساتھ بازار چلو تو رمضان کی چیزیں خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. تو اس کنیز نے سوال کیا کہ آپ کون سی تیاری کریں گے، عام لوگوں کی تیاری یا خاص لوگوں کی تیاری؟ اللہ. فرمایا اپنی بات کی ذرا وضاحت کرو. تو اس نے کہا عام لوگوں کی تیاری تو یہ رمضان کے کھانے پینے ہیں، اور خاص تیاری جو ہے رمضان کی یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تلاوت قرآن کرنا، اپنے آپ کو فارغ کر کے استغفار کی کثرت کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ کر کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا دلانا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو عام تیاری کی بات کر رہا تھا. تو کہا ٹھیک ہے چلیے. وہ گئی ان کے ساتھ چیزیں لے آئے. آپ فرماتے کہ میں نے اس کنیز کو دیکھا کہ دن میں روزہ رکھتی، رات کو عبادت کرتی. اور اس نے کہا جہاں میں پرانا تھی وہاں تو سارا سال ہی رمضان ہوتا تھا، وہ تو سارا سال روزہ رکھتا تھا. خیر آپ فرماتے ہیں اس کی عبادت کو میں نے دیکھا یہاں تک کہ عید کی رات آ گئی. میں نے اس سے کہا اب چلو بازار جاتے ہیں عید کی تیاری کے لیے. تو کہا کس کی تیاری؟
عام لوگوں کی تیاری یا خاص لوگوں کی تیاری؟ تو کہا اپنی بات کی وضاحت کرو. تو اس نے یہی کہا کہ کل سب کھانے پینے کھائیں گے کریں گے تو یہ تیاری کرنی ہے, یہ عید کے دن توبہ و استغفار کی کثرت اور یہ معاملات کر رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں میں تو کھانے پینے کی تیاری. تو کہا کس کا کھانا پینا, پیٹ کا کھانا پینا یا دل کا کھانا پینا؟ اللہ. تو کہا پیٹ کا, یہ اس کی بات کی وضاحت کرو. کہ پیٹ کے کھانا تو یہی کہ لذیذ غذائیں, اور دل کا کھانا پینا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں عید کا پورا دن گزاریں. تو جب اس تیاری کو ہم دیکھیں نا کہ چلیے ساری تیاری میں فروٹ تو ویجیٹیبلز تو گوشت تو مرغی تو بھائی صاف صفائی عورتیں تو یہ بھائی کونا کھاتے, سب اچھی بات ہے, رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. مگر یہ کہ ان تیاریوں میں یہ تیاری کہاں ہے کہ بھائی مجھے چاند نظر آتے وقت ہی مسجد میں چلا جانا ہے, اسلامی بہنیں چاند نظر آتے ہی مجھے مصلی جو ہے بٹھا کر بیٹھ جانا ہے, مجھے کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ 27 کو تراویح کا ختم بھی ہو تو میرا بھی قرآن پاک ختم ہو جائے. بھائی اس کے وقت رہ گیا تو کیا میں اس بار اعتکاف کرنے والوں میں شامل ہو سکوں گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا, دینا دلانا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی میں نے حساب کتاب کر لیا, میں اپنے فرض زکوٰۃ سے سبکدوش ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یہ مطلب جی ہاں بالکل, یہ جو آپ نے چند ایک باتیں سن رہے ہیں کہ اس میں یہی مطلب آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آمد رمضان ہے. کون سا رمضان؟ کہ جس کے آنے کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے, خوش نصیب کرتے ہیں. ماہ رمضان کے آنے کی خوشیاں ہو رہی ہیں, وہ خوشیاں منانے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ ہے, اور پھر حدیثوں میں تو ہے نا کہ عید کے دن سے لے کر رمضان آنے اگلے رمضان تک اللہ اللہ جنت کو سجایا جاتا ہے. ماہ رمضان کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. تو یوں مطلب ایک دیکھیں تو الحمدللہ بیسیکلی ہمارے دین میں اس کی تو ایک ہم کو بہت وضاحت بیان کر ہی دی گئی ہے کہ وہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے آنے کا انتظار رہتا ہے اور جس کے آنے پر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی قربان بھائی جو ایک آپ نے جو باتیں کی نا, تو میں اسی پر سوچ رہا تھا کہ ہم اس پر ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی فائدے کی بات نظر آتی ہے کہ یار یہ کام کریں گے تو ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا. بزنس کرنے والا ہوتا ہے, یہ مال یہاں بیچوں گا تو 10 روپے کا بکے گا, حیدرآباد جا کے بیچوں گا تو 50 روپے کا بکے گا, سکھر جا کر بیچوں گا تو 100 روپے کا بیچوں گا. ارے بابا ملتان میں تو 200 کا ریٹ ملے گا, تو میں پاگل ہوں جو یہاں بیچوں؟ میں ملتان جا کر بیچوں گا, مشقت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, تو جائیں گے وہاں جا کر اپنی اس چیز کو بیچیں گے تاکہ پروفٹ زیادہ ملے. تو وہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے, کیا بات ہے, جس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب اجر کیسا بڑھا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب 70 گنا. سبحان اللہ. تو یہ جب جس مہینے کی ایسی برکتیں ہوں کہ جس میں ثواب ایسا ہو, میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پورا رمضان تو الگ, رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 15 سونے کیا لکھتا ہے. یہ رمضان کی فضیلت. اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے, ابھی پہلا روزہ رکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جس رمضان مبارک کے پہلی رات کی یہ عظمتیں ہیں, اس کے پہلا روزہ رکھنے کی یہ برکتیں ہیں, رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی یہ شان ہے, اس پورے مہینے میں عبادتیں کرنے کا عالم کیا ہوگا, اس میں اللہ کی رحمت کیسی جوش پر ہوگی. علماء کرام نے رمضان المبارک کے نام کی اتنی حسین خوبصورت وہ وجہ ارشاد فرمائی اور اس کا اتنا خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا. کہاں دیکھیں رمضان میں کون کون سے حرف ہیں, را, میم, ضاد, الف, نون. رمضان کہا را سے مراد رحمت الہی, کیا بات, میم سے مراد محبت الہی, ضاد سے مراد ضمان الہی, الف سے مراد امان الہی, نور سے مراد نور الہی.
کہا دیکھیں یہ 5 چیزیں ہیں رمضان میں، اور رمضان میں 5 عبادتیں خصوصی طور پہ ہوتی ہیں: روزہ، اچھا تراویح، تلاوت قرآن کریم، اعتکاف، لیلۃ القدر میں عبادت۔ تو کہا جو رمضان میں ان 5 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کریم اس کو رحمت الہی، زمان الہی، امان الہی، نور الہی، محبت الہی سے نوازتا ہے۔ کیا بات ہے، تو جس مہینے میں اسی رحمتیں برکتیں ہوں تو اس مہینے کی پہلے سے تیاری کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں ایک گھر بنتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی اینٹ لا کے رکھ لی، سیمنٹ کی بجری وغیرہ لا کے رکھ لی، چلو بھئی جو ہے وہ پلر کھڑے کر دو، گھر بننا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پراپر اس کی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے۔ بھئی کچن کہاں بنے گا، اس میں سیڑھیاں کیسے نکالنی ہے، اسپیس کیسے نکالنا ہے، ہوا کا آر پار کیسے ہوگا، کہیں سفر کرنے کے لیے جانا، اس کی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، باقاعدہ لے کے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جب شادی ہوتی ہے، حالانکہ 3-4 دن کے اندر شادی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن وہ مہینہ پہلے سے تیاری ہے۔ مہینہ کا حضرت، اچھا مہینہ کا، ایسی بات ہے، اب تو زیادہ ہوئے۔ وہ یعنی ایک پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ ایک سوٹ پر جو دولہے نے بارات والے دن سوٹ پہننا ہے، ولیمے والے دن سوٹ پہننا ہے، اس کی باقاعدہ اس سے مشورہ، اچھا یہ چل رہا ہے، اچھا یہ پہنوں، اچھا آپ بتاؤ یہ پہنوں وہ پہنوں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بارات ہے، آگے اہمیت ہے۔ تو جس رمضان کی اتنی اہمیت، ایسی فضیلت، کیا اس کی تیاری نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ۔ کیا اس کا اہتمام نہیں کریں گے؟ اور یہ جو رمضان شریف کا مبارک مہینہ جس کی تیاری کی ہم باتیں کر رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان، یہ جو مہینہ آج ہمارا جاری ہے، صحیح، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، سبحان اللہ۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب و مسکین ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے۔ واہ، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے قرضے وصول کر لیتے، تو یوں ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتا، غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت کو علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یعنی آپ جو اس کی ابھی جیسے بیان ہوا کہ ہر لمحے میں، یعنی یہاں تک کہ روزہ دار سو بھی رہا ہے نا تو وہ بھی ثواب ہے، یعنی ٹوٹلی عبادت کا مطلب وہ سمجھے کہ ماحول بن جاتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہی ہوتا ہے، تیاری کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حاجی امین صاحب دیکھیے، ہر ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر کام کی تیاری کا یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بڑا زبردست بیان فرمایا، جس میں فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا اول جو ہے یہ رحمت ہے، اس کا وسط جو ہے یہ مغفرت ہے، اور آخر جو ہے یہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ رمضان کو دیکھیں تو ہر کام کے اندر مغفرت کی بشارت ہے۔ آپ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب مشکات، اس کی حدیثیں آپ پڑھیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا من اعتکف رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان الحمدللہ اللہ کا کرم ہم میں ہے۔ واٹ از احتساب؟ احتساب کیا ہے جو آپ نے بات فرمائی نا، تو احتساب یہ ہے کہ جس کو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے میں قول سے سمجھانا چاہوں گا کہ فرمایا کہ یہ مہینہ بڑا زبردست آنے والا ہے۔ پہلی رات کو سب کو بٹھایا مسجد میں، بیٹھ جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا مہینہ بڑا زبردست آنے والا ہے، اس میں وہی جو بات آپ نے فرمائی کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، مگر فرمایا جو نفل نہ پڑھ سکے وہ اپنے وقت کو فضول نہ گزارے۔ فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی اس مہینے کو فضول نہ گزارے، کوئی اس مہینے کو یہ فضول نہ گزارے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ واٹ ول یو سے اباؤٹ دس؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا علاج بھی کرنا پڑے گا نا۔ اس کا علاج دیکھیں، میں اپنے جو میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ میں دن میں آدھا گھنٹہ مقرر کریں گے تاکہ مسجد دیکھ لیں، رات میں آدھا گھنٹہ مقرر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ سے لو لگانی ہے اس مہینے کے، تو ہم کو کوشش کرنی پڑے گی تو ہی ہمارا جو ہے نا معاملہ ہو سکے۔ ہاں ماشاءاللہ آپ حضرات جن کا شب و روز یہ دینی کاموں میں گزرتا ہے، آپ کا معاملہ وہ الگ ہے، باقی عام جو ایک فرد ہے وہ تو اپنا یہ مقرر کریں کہ ہمیں اس سے
رابطہ جوڑنا ہے اللہ کی کتاب قرآن سے جو ہے نا ہمیں رابطہ جوڑنا ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ من قام رمضان کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا. اب دیکھیے دن بھر کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں, 2 گھنٹے گزر گئے, بات چیت چل رہی ہے فلاں. رمضان میں جیسے وہ چونکہ اتنا کھایا ہوا ہوگا کہ پیٹ بوجھل اور کھڑے رہنے کے اندر دقت. اب یہ کیا ہوا, جیسے ہی اللہ اکبر ہوا رکوع کا تو فوراً بھاگے بھاگے آئے, اللہ اکبر کیا, رکوع میں چلے گئے, رکعت ملی نہیں ملی. واٹ از دس؟ یہ کیا گزارنے کا طریقہ؟ بڑے اچھے انداز سے گھر سے تیار ہو کر کپڑے صاف ستھرے پہن کر مسجد آئیں, آگے بڑھیں, ہر نماز کے اندر پہلی اس میں کھڑے ہوں. پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا نور کس طرح دل پر یہ اترتا ہے اور کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک اس میں ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. یعنی علماء نے جو لکھا ہے نا کہ یہ مہینہ تو گویا آتا ہی گناہ گاروں کی بخشش کے لیے ہے, کہ اتنا اس میں فضائل کہ جو افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہے. تو شب جمعہ جیسے ہی شروع ہو تو جناب ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہ گار بخشے جا رہے ہیں. اور جناب آخری جب شب آتی ہے تو پورا مہینہ جتنے بخشش کی گئی اس کی تعداد کے برابر جو ہے وہ اس ایک رات میں بخشے جا رہے ہیں. تو گویا ماہ رمضان تو بخشش کرانے کے لیے ہی آتا ہے کہ یہ بخشش ہو ہی جانی ہے. لیکن یہاں پر وہی بات جو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزی یہ تو بن مانگے ملے گی مگر مغفرت طلب کرنی ہوگی. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو وہ جو رقت کا جو ماحول بنانا ہوتا ہے نا, اور جو اپنی کیفیت بنانی ہوتی ہے کہ یار یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مجھے کچھ حاصل کرنا ہے, مجھے کچھ لینا ہے. تو یہی وہ انداز اگر اختیار ہوگا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم کچھ پا سکیں گے. ورنہ تو اگر زندگی کا اگر وہی بات ہے کہ احتساب جائزہ لیا جائے تو زندگی میں 50 سے زائد رمضان دیکھ چکے, اب تک کیا فائدہ اٹھایا؟ تو کیا آنے والا رمضان بھی اسی طرح گزرے گا؟ نہ. کچھ غور کر لیں, کچھ پچھلی کمزوریاں جو ہوئی تھیں ان کمزوریوں پر غور کر لیں کہ وہ کیا کیا ایسے میٹرز ہوتے تھے کہ جو مجھے جماعت سے روکتے تھے, وہ کیا میٹرز ہوتے تھے کہ جو مجھے قرآن کی تلاوت سے روکتے تھے, وہ کیا انداز ہوتے تھے. جیسے آپ نے کہا کھانا زیادہ کھا لیا تو جناب بوجھل ہو گئے اور تراویح میں کھڑے نہیں ہو پا رہے, تو ٹھیک ہے اگر ایسی کیفیت ہے تو نہ کھائیں, کم کھائیں, تاکہ یہ جو میرا تراویح ہے وہ میں ایک خوش توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو میں ادا کروں. میرا قرآن کا معاملہ جو کمزور رہا اس بار جو ہے وہ واقعی موبائل کا کوئی یوز کے حوالے سے روٹین بنا لیں کہ اس وقت میں چیک کروں گا, تو انشاءاللہ یہ کہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا ہی. بالکل. اچھا میں چاہتا ہوں ایسا ایک بات کرنا کہ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھنا ہے. بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, روزہ رکھنا بھی ہے, رکھوانا بھی ہے انشاءاللہ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی رمضان میں طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, طبیعت تو اب خراب آپ ایسا کریں گے تو پھر تو ہوگی. ایک عام گھر کے اندر ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, مدنی چینل کے سینکڑوں ناظرین ہیں, کیا روزانہ گھر میں سموسے کھائے جاتے ہیں؟ اللہ ایک بات ہے نا, عام دنوں میں روزانہ ہم سموسے کھاتے نہیں, کبھی جا کے کوئی 15-20 دن وہ کوئی دعوت ہوئی ہے, کچھ ہوا تو نصیب ہو گئے تو ہو گئے. اور کون گھر میں روز سموسے بناتے؟ کیا روز گھر میں کباب بنتی ہے؟ کیا روز گھر کے اندر میٹھے میں روز کسٹرڈ بنتا ہے؟ کیا روز گھر کے اندر یہ ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے, یہ اتنا سا پیٹ ہمارا, یہ جب اس کے اندر روزہ کھلتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اللہ کی نعمت ٹھنڈا پانی یہ گیا اس کے اندر. اچھا آپ پورا دن آپ کا پیٹ خالی رہا ہے, خدا را اس کے اوپر رحم کیجئے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے فروٹ تو نہیں, تو یہ تو فلاں, تو وہ چھولے تو پانی ہے نا کہ وہ تو یوں نگل ہی جائیں گے, اس کا تو کچھ اثر ہی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا, دہی بڑے میں جو مٹھاس ہے وہ تو کہاں ہو جائے گی جب یہ اتنا وزن. اچھا پھر یہ کہ نہیں, یہ تو خالی اصل مین کورس سالن چاول تو رہ گیا, وہ تو اب تو ضروری ہے, وہ تو کھانے والا نماز مغرب کے بعد کھائیں گے, عشاء کے بعد کھائیں گے. اچھا یہ ہوا بھی اوہ سحری, کیونکہ پورا دن کیسے گزاروں گا, تو وہ 4 گلاس پانی پی رہے ہیں کھانے کے اوپر, تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ غذائیں کھا رہے ہیں سحری کے اندر. تو آپ بتائیے, تو پھر تو وہ جو پیٹ کو 3 دن میں جواب دینا ہے تو دینا ہے جواب. اچھا بات پھر کیا ہے بھائی, ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بھیا دیکھو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, سختی نہیں ہے دین میں, آپ روزہ چھوڑ دیں, روزہ چھوڑوا دیا بس, روزہ چھوڑو. ارے یہ کیا ہے بھائی, تیاری اس طرح کی کریں کہ ہمیں اپنے پیٹ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو جتنا عام دنوں میں طبیعت کیوں خراب نہیں ہوتی ہماری. بعض اوقات صبح سے سفر پہ چلے جاتے ہیں,
اچھا صبح سے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں, پانی پینے کا خیال نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں کہ اگلے دن بیمار پڑ جاتے ہیں, سیٹ رہتا ہے نا. تو ایسا ہی رمضان مبارک کا ہے. اور یوں اس کا تو ایک امیر نے فرمایا نا کہ سحری اس لیے ڈٹ کے کرتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھانا, کھانا اور افطاری اس لیے ڈٹ کے کرتے ہیں کہ پورا دن کچھ نہیں کھایا. تو اب آگے کا پورا کرنے کے لیے سحری ڈٹ کے کرتے ہیں, اور چونکہ پورا دن نہیں کھایا تو اس لیے جناب وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ ہمارے نقصان ہی ہے. بالکل. اور پھر کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا, استغفر. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا نا, صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کیا بات. روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا. یہ غور کرے کہ میری کون سی کوتاہی, میری کون سی غلطی, چاہے جان بوجھ کے ہو رہی ہے یا انجانے میں ہو رہی ہے, اس سے میں بیمار ہو رہا ہوں. جیسے آپ نے خالی پیٹ میں ٹھنڈا پانی پینے کا کہا, یہ نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد بہت سارے گلاس پانی پی لینا, یہ نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ہماری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں. اب ایک وقت میں ایک پیٹ میں ایک ہانڈے میں آپ فروٹ بھی ڈال دیں, اسی میں سبزی بھی ڈال دیں, اسی میں چاول, یہ جا کے اندر جو ہے نا وہ جو کشتی ہونی ہے, تو پھر اس کا قصوروار کس کو کہیں گے؟ عقل مند یہی کہے گا کہ ڈیفینیٹلی میری غلطی ہے تو میں ہی قصوروار ہوں. تو لہذا رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے. اور جس کام میں زیادہ مشقت ہے, کہا افضل العبادہ, وہ عبادت تو زیادہ افضل ہے. دیکھیں پورے 12 مہینے ہوتے ہیں, 12 مہینے میں رمضان کیا پورے 6 مہینے ہوتا ہے؟ نہیں. رمضان کیا 3 مہینے ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا رمضان ایک مہینے کے اندر آیا, کیا اس ایک مہینے میں 24 گھنٹے روزہ رکھنا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. کیا پورے سال تراویح پڑھنے کا حکم ہے؟ نہیں. کیا رمضان میں پورے 12 گھنٹے تراویح پڑھنی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. پورے 11 مہینے اللہ رب العالمین نے ہمیں انعامات و اکرامات سے نوازا کہ تم کھاؤ پیو, میری لذتوں سے لطف اندوز ہو. لیکن رمضان المبارک میں جو چیز حلال تھی اس کو بھی منع فرما دیا کہ اب میری عبادت کی طرف آ جاؤ. کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے, جب بندے کا پیٹ جو ہے وہ اس میں کھانا کم ہوتا ہے, توانائی کم ہوتی ہے, تو اس کو غریبوں کا بھی احساس ہوتا ہے, اس کا عبادت میں بھی دل لگتا ہے, اس کو حقوق العباد بھی یاد آتے ہیں, حق العبد بھی ادا کرنے کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے. تو روزہ رکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو, اسے غریبوں کا احساس ہو, نہ کہ یہ کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ بس میں خوب کھاؤں خوب پیوں جان بناؤں. یاد رکھیے اگر ذہن بنا لیں نا اگر ہم ذہن بنا لیں کہ بس رمضان کا جو مہینہ یہ ہر روز تھوڑی آتا ہے, وہ تو 11 مہینے میں ایک بار آ رہا ہے, میں نے اس رمضان کا اکرام کرنا ہے. روزانہ تو اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا, نا فرض ہے. جب صرف ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, 11 مہینے رخصت دی ہے, تو خوب روزہ رکھیے. آپ تراویح دیکھیں, رمضان میں 24 گھنٹے میں ایک دن ہوتا ہے, اس 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے. صحیح. تو ہم جو 9 گھنٹے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, مشقتیں کر رہے ہیں, کوئی باہر کیا کام کر رہا ہے, کوئی کیسی مشقتیں کر رہا ہے, اپنے 2 پیسے کمانے کے لیے کیا کیا قربانی نہیں دیتے. کیا 11 مہینے بعد صرف 1 مہینے میں, وہ بھی اس ایک دن میں 1 گھنٹہ, کیا ہر روز 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے؟ آپ فضیلت سنیے نا کہ رمضان اور قرآن کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کے حضور بندے کی شفاعت کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. رمضان کہہ رہا ہے یا اللہ اس کو بخش دے. کیوں بخش دے؟ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. اچھا قرآن مجید آ رہا ہے, یا اللہ اس کو بخش دے. کیوں بخشا جائے؟ یا اللہ میں نے اس کو رات میں تلاوت قرآن کی وجہ سے سونے سے روک دیا تھا. تو جو کل بروز قیامت ہمارے کام آنے والی چیزیں ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. آگے فرمایا محروم ہے وہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ, کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب مغفرت ہوگی؟ جو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہا, جو رمضان میں مسجد کے قریب نہیں جا رہا, جسے فرض نمازوں کا احترام نہیں ہے, جو رمضان کے فرض روزے چھوڑ رہا ہے, جو گناہ رمضان سے پہلے بھی گناہ ہیں, جن کا رمضان سے پہلے بھی ممانعت ہے, وہ بھی رمضان میں نہیں چھوڑ رہا ہے, تو رمضان میں جو بخشش نہیں کروا رہا وہ پھر کب بخشش کروائے گا؟ آخر ہم کب جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں گے؟ رمضان وہ مہینہ آتا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر آتا ہے, ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے. عقل مند ہے وہ شخص جو رمضان کی اہمیت جان کر اس میں خوب عبادت کرنے والا بن جائے. بڑی خوبصورت آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے نا, اس میں 2-3 باتیں مطلب ایک اور ذہن بنا میرا اس گفتگو کو سن کے, کہ ذہن بنا لیں. جی آپ نے کہا نا ذہن بنا لیں کہ اگر آپ یا ہم کہیں بھی جاب کرتے ہیں
تو اگر ہم جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس ہے تو ہمارے وہ مخصوص ٹائم، وہ ٹائم کہ جس میں ہم اپنی کمپنی، اپنی مارکیٹ میں اپنا لیول بڑھا سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں امپلائی جو ہے وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے کہ آج سیٹ کا مال آیا ہے، آج مجھے ذرا ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا، آج اپنی ایفیشینسی دکھاؤں گا تو میرا سیٹ جو ہے وہ مجھے نوٹ کرے گا کہ میرے اتنے امپلائیز ہیں، اس میں اس شخص نے جو ہے نا میرے اس ٹائم پہ بڑی محنت کی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے وہ دن کہ جس میں آپ کا امتحان ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سال کی محنت اپنی جگہ، لیکن وہ 3 دن، وہ 2 دن یا وہ ایک رات، وہ رات کہ جس رات میں آپ کا صبح پیپر ہے، وہ دن کہ جس میں آپ پیپر دینے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ یار میں بہترین اگر اپنا یہ امتحان دے دوں گا تو میرا رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو اب یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ گویا ہمارا ایک امتحان ہے کہ اگر اس دن، اس مہینے کو آنے پر بھی ہم نے اپنا کوئی روٹین چینج نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی عبادت کے معاملات کو نہیں بڑھایا بلکہ خدا نخواستہ معاذ اللہ الٹا گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو وہ جو اپرچونٹی ہمیں حاصل ہو رہی تھی کہ جس کے ذریعے ہم اپنا درجہ بلند کرتے، وہ درجہ کہاں بلند ہوتا؟ درجہ ایسا بلند ہوتا کہ موت کے وقت ہمیں آسانیاں نصیب ہو جاتی، درجہ وہ بلند ہوتا کہ جس کے صدقے ہمیں قبر میں راحت نصیب ہوتی، درجہ وہ بلند ہوتا کہ جس میں میدان قیامت میں رمضان کی روزوں کی تلاوت کی شفاعت نصیب ہوتی، اور درجہ وہ بلند ہوتا کہ جس میں جنت ہمیں ٹھکانہ مل جاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت میں اگر ہم نے اپنی ذہن بنا لیا اور اس ذہن بنا کر ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر دیکھیں برکت ہی برکت نصیب۔ بالکل، آپ نے جو درجات کی بلندی کی بات فرمائی نا، ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک روزے پہ 1000 روزوں کا ثواب ہے رمضان، ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ 1000 سبحان اللہ، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے پہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب۔ اور دوسری بات جو آپ نے روٹین کی فرمائی نا، ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی معمولاتی زندگی یہ اسوہ حسنہ۔ اچھا، واٹ آر دا تھنگز کہ جو حضور علیہ السلام رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، امیر علیہ سنت کی فیضان رمضان اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کتنی زبردست باتیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو حضور علیہ السلام 20 دن 20 days نماز اور نیند کو ملاتے تھے، مگر جب آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مزید فرمایا کہ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف تشریف لاتا تو نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے یہ متغیر ہو جاتا، اور خوب نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور عمل کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا تو حضور علیہ السلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو یہ عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے ہیں، بے شک یہ معاملہ ہے، مگر فرمایا جب رمضان شریف آتا تو بہت زیادہ سخاوت فرماتے، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ کاش ہم بھی رات کے حصے میں قرآن پڑھنے کو معمول بنائیں۔ جب بھی جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضور علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں دینے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہوتا تھا۔ یہی وہ انداز ہیں کہ جو ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ ہے، بالکل، کہ مطلب ہم اس معاملے میں ایسا روٹین بنا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے قدردانوں کا بھی کیا کہنا کہ وہ واقعی کرتے ہیں۔ اگر ہم سیرت میں اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن میں قرآن پڑھتے، رات میں قرآن پڑھتے، ایک قرآن تراویح میں پڑھتے، تو گویا 61 مرتبہ ماہ رمضان میں قرآن پاک ہوتا۔ تو یہ جو آج ہمارا موضوع کا جو بنیادی طور پہ مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آمد رمضان ہے تو اب ہم کچھ پلاننگ کر لیں کہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہمیں روٹین کیا بنانی ہے، یعنی ایک تیاری جو گھر میں چلے ٹھیک ہے بازار کا بھی لے لیا، اپنے پکانے کا بھی لے لیا، راشن بھی لے لیا، اور وہ سب چیزیں تو آ گئی نا۔ اب چلو پکانا بھی آپ کی میری یوں مردوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ بھی عورتیں کر لیتی ہیں، لیکن یہاں تو مدنی چینل پر ہم خواتین کو، اسلامی بہنوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس معاملے میں روٹین بنائیں کہ اس روٹین میں کہ جناب اس بار مجھے رمضان مبارک میں کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، انشاءاللہ روٹین بنائیں۔
جیسے اگر روز کا ایک پاؤ پارا ہر نماز میں پڑھتے تو بآسانی ایک پارا جو ہے روز ہو سکتا ہے. میں جناب اس ٹائم میں اگر وقت نکالتا ہوں تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مجھے مل سکتا ہے کہ جس میں بآسانی ایک پارا پڑھ سکتا ہوں. تو جو اچھی تلاوت کرنے والے ہیں وہ اپنا روٹین بنائیں کہ جناب میں روزانہ جو ہے وہ 3 پارے پڑھ کر ہر عشرے میں ایک قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہوں. روزانہ 3 پارے اگر ہوں تو عشرہ رحمت میں ایک قرآن، عشرہ مغفرت میں ایک قرآن، اور جہنم سے آزادی جو تیسرا عشرہ ہے تو اس میں ایک قرآن. تو یوں 3 قرآن پڑھے جا سکتے ہیں. حافظ صاحبان اپنی تراویح کی بھی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن یوں بیسیکلی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ اس کا ایک اچھا روٹین بناتے ہیں. لیکن چونکہ بعض اوقات فضل بھائی یہ ایک ذہن بنتا دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ایسی مصروفیت ہوتی ہے نا، یقین مانو یہ ایسی ہماری میمنی بولے کھوٹی مصروفیت، کہ ایسی کھوٹی مصروفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کو اتنا ہم اپنا وہ بوجھ بنا لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے رہ جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ پل کی پیدائش نہیں اور گھڑی بھر کی جو ہے نا وہ فرصت نہیں. بھائی وہ سب کو جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی رمضان آیا ہے، بہت مصروف ہے، بھائی رمضان آیا ہے، بھائی رمضان. تو بھائی ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ان دنوں کی قدر نہ کی اور اس کو عام روٹین کے اندر گزار دیا. اب آپ مجھے بتائیے نا، رمضان کی راتیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھائی مدنی مذاکرات، تو اس سے فارغ ہوئے تو تلاوت قرآن، تو سحری کے وقت پھر آپ مدنی چینل کھول کے بیٹھ جائیں اور یہ فیضان سحری کا سلسلہ دیکھیں، تو یہ صبح مصروفیت، تو یہ ترکیب، تو یہ اگر یہ نہیں کیا، رات کو ایک بہت بڑی تعداد ہے ابھی سے تیاری ہو رہی ہے، ہاں بھائی گلی کے کس کونے پہ لائٹیں لگانی ہے، کیا کرنا ہے، تو بھائی کھیلنا ہے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے کسی کو، ٹھیک ہے نا. ویسے اس بار میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم ایک اور بھی اپنا ہدف بنائیں. جی جی جیسے مثال اگر ایک بڑی تعداد ہے مدنی چینل کے ویورز کی جو ہمارے ساتھ اس وقت میں شامل ہوتی ہے، تو اگر ہم غور کریں نہ سوچیں تو کئی ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں. جی جی یعنی بعض کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی گزر گئی دیکھتے ہوئے، روزہ نہیں رکھتے. بعض کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، چاہے رمضان ہو، عید ہو، کوئی بھی ہو، نماز کی طرف دھیان نہیں. بعض کو دیکھا ہے کہ تراویح نہیں پڑھ رہے. بعض کو جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے مگر یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا. اللہ اکبر. بعض کو جانتے ہیں کہ یار یہ فطرہ بھی ادا نہیں کرتا. یعنی وہ فرض اور اہم عبادتیں کہ جو بیسیکلی ہمیں کرنی ہے اور ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں توجہ نہیں دیتے، تو کیا اس ماہ رمضان میں نیکی کی دعوت کا نہیں سلسلہ ہو جائے؟ ہونا چاہیے کہ ہم مطلب ایک ذہن بنائیں کہ یار یہ جو فلاں روزہ نہیں رکھتا نا، آج سے ہی اس کو انفرادی کوشش، اور انفرادی کوشش بھی ایسی میٹھی میٹھی. میں ایک جگہ تھا، وہ بار بار مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. آپ یقین مانو ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے ہم لوگ، ایک جگہ پر ایک سلسلہ تھا، تو ایک صاحب جو ہے وہ سب کے سامنے اس کو بولو نماز پڑھا کرے. اب ایسے کیسے بولے، 100 آدمیوں میں ایسے کیسے بولے کہ اس کو بولو نماز. اللہ، اب میں وہ دور تھا، میں نے کہا اس کو ورنہ تو ہاتھ پاؤں دباتا رہے کہ اللہ کے بندے تو سب کے سامنے کیسے، مطلب نہیں میں نے تو بہت بول کے تھک گیا، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. تو بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کو ہے نا کہ اگر کسی نے سب کے سامنے اصلاح کی، خراب کیا، جس نے اکیلے میں سمجھایا تو زینت بخشی. تو اب ہم اگر کسی کو سمجھانا ہے، روزے رکھنا ہے، تو اب سب کے سامنے اگر وہ تو ایسی تیری صحت ہے، اتنا بڑا ہو گیا، تجھے روزے نہیں رکھتا، شرم نہیں آتی تجھے، اگر آپ اس طرح سمجھاؤ تو ہو گیا کام، وہ رکھے گا روزے آپ کے کہے پر. اس طرح نہیں، فضائل پہ محبت سے، پیار سے. تو اگر روزے نہیں رکھتا کوئی تو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. اللہ کریم، ہاں جی بالکل. دیکھیں اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جب سمجھانا فائدہ دیتا ہے اور واقعی سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت آ گئی ہے. اب میں سمجھا رہا ہوں، سمجھانے والے کہیں گے میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں، مان کے نہیں دے رہے. تو جو آپ نے بات کہی نا، واقعی اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ میں سمجھا رہا ہوں، مان نہیں رہا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. وجہ ہو سکتا یہ ہو کہ میرا سمجھانے کا انداز درست نہیں. اچھا یہ نہ سمجھنا، سب سے ایک بات جو آپ کی بات ہے کہ سمجھا کے تھک گیا ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ ذات بنا رہے اس میں تھکنا ہی نہیں ہے. تھکنا نہیں ہے، تھکنا ہی نہیں ہے. جی جی. اچھا اگر اس نے عمل بھی نہیں کیا نا، ثواب کا میٹر تو چل ہی چل رہا ہے، مل ہی مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ اب میں گھر میں بیٹھا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، چلو بھائی جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ. تو وہ سامنے والا کیسے نماز پڑھے گا؟ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، دوسرے کو کہے کہ بھائی تم سگریٹ پینا چھوڑ دو. سگریٹ بڑی خراب چیز ہے بیٹا، یہ نقصان دہ، اور ایک سگریٹ کا وہ لے کے پھر بات کر رہا ہے.
تو ہمیں خود بھی آگے بڑھنا ہوگا. سب سے اچھا طریقہ جو فرمایا نا, کہا پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ جو نیکی کرنے لگو نا ساتھ پکڑ کے کروا لو. کیا بات. جیسے افطاری سحری کا اہتمام ہو رہا ہے, آجو بیٹا سحری کر لو. نماز کے لیے جا رہے ہیں, چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں, یا دوست سے چلو آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. اپنے ساتھ لے کے جائیں. امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو ایک کو دعوت دیتے جائیں, اپنے ساتھ لیتے جائیں گے. سامنے والے کو اپنے ساتھ افطاری پہ بٹھا لیں, اس کو سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائی ہیں, روزے کی فضیلتیں بتا دی جائیں, جو اس کی وعیدیں بتائی ہیں وہ بتا دی جائیں. جب پیار سے محبت سے ان کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ. اور اگر سامنے والا عمل نہ بھی کرنے والا ہوا, نہیں بھی اس نے عمل کیا, تو کم از کم ہمارے لیے اتنا ضرور ہوگا کہ ہمیں ثواب مل جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سمجھانا ہمیں نہیں چھوڑنا ہے, اور اس کی پلاننگ کرنی آج سے ہی. ہمیں کم از کم ابتدا کرنی ہے ہمیں اپنے گھر سے, پھر آگے بڑھنا آفس میں کہ رمضان آ رہا ہے, روزے رکھنے, روزے کی کیا ترکیب ہوگی, تراویح پڑھنی ہے کس مسجد میں پڑھنی ہے, کس اہتمام سے پڑھنی ہے, کیا ترکیب ہوگی. اچھا ہم ویسے سوچتے رہتے ہیں نا حاجی صاحب رمضان آ رہا ہے, انشاءاللہ اس رمضان میں نے کوئی اوابین نہیں چھوڑنی, اشراق, چاش, اور انشاءاللہ 2 قرآن مجید پڑھنے, اور اللہ نے چاہتا قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو بس اس مہینے ختم کر ہی لینا ہے. 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پوری نیت ہو گئی. اب پہلا دن آیا, انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ. اب دوسرا دن بھی آ گیا, اوہ آج بھی یہاں تھا وہاں تھا, میں نے نیت کی انشاءاللہ 1 لاکھ درود شریف میں نے کرنے, تو بس وہ مجھ پہ آیا کر لیا. اب یاد رکھیے, آپ صرف اس طرح نیت کریں گے عمل نہیں ہوگا. ترتیب دے دیں, اس کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں تو میں نے روزانہ 6000 مرتبہ اتنے بجے اس ٹائم پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد میں نے کچھ بھی ہو جائے آدھا پارہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اور جن کو آپ نے سمجھایا اپنے گھر والوں میں سے, ان کو بھی ترغیب دیجیے اس چیز کی, ایک شیڈول بنا کے دے دیجیے. جب اس کو شیڈول بنا کے ترتیب دے دیں گے نا, آپ یقین کیجیے انشاءاللہ جب مہینہ ختم ہوگا تو آپ کا عمل بھی ہوگا. آپ سمجھانے کی بات کر رہے, وہ قرآن پاک میں نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا بات ہے. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر آگے فرمایا ایام معدودات, گنتی کے دن ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا نقی علی خان, اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا ایام معدودات, گنتی کے دن, فرمایا یہ الفاظ بھی اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رحمان و رحیم کو انتہا سے زیادہ اس امت کی دل جوئی منظور ہے. تو فرماتے اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والد صاحب پہلی دفعہ جب اس کو اسکول یا مدرسے لے کر جاتے ہیں تو اس کو تسلی تسکین کے لیے کہتے ہیں بیٹا فکر مت کرو, ابھی تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی. تو رحمت و شفقت و عنایت کا یہی قاعدہ یہاں بھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دی, فکر مت کرو, فکر مت کرو. روزہ گنتی کے دن, یعنی صرف 1 ماہ فرض ہے. ہاں دنوں کی گنتی نہ کرو, روزے کی مشقت پر نگاہ نہ کرو, فوائد پر غور کرو. یہ جو انداز ہے نا, کتنا شفقت اور کتنی محبت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر ہے. تو اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہی بات کہنا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر اس میں بہت وسعت ہے. اگر آپ مالک ہیں, آپ کا ملازم کام کی سختی کی وجہ سے اگر وہ روزے نہیں رکھ رہا, یار اللہ پاک نے اتنا دیا ہے آپ کو, آپ تھوڑی اس کو ریلیف دے دو نا, یا روزہ رکھو, تمہارے 3 گھنٹے اور چھٹی ہے, جاؤ یار جاؤ روزہ رکھو. اس طرح کے سیٹ اگر ہمت کریں اور اپنے ملازموں کو اور ریلیف دیں تاکہ وہ کام کی سختی کی وجہ سے روزے سے نہ جائیں, اگر وہ اس معاملے میں کمزور ہو تو رعایت دینی چاہیے. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی جو ہے نا, دیکھیں گھر پہ بعض اوقات کام کرنے والی آتی ہیں, انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے, مگر بھائی کریں کیا. ہم نے تو کھانے پینے کا ایسا سامان کیا ہوا ہے کہ جو 1 ٹائم کے برتن ہوتے ہیں اس سے تو 3 گنا برتن رمضان میں ہوتے ہیں. اللہ اتنا ہے بھائی, اس کا کوئی اہتمام ہو, ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ روزہ رکھیں, بڑھا لیں یار, ایک اور بڑھا لیں, ایک اور بڑھا لیں, معاون لے آئیں بھائی, یہ بھی کر لیں. اچھا آپ ہے نا ان کو بولے آپ روزہ رکھیں, ہم افطار کے برتن خود دھو لیں گے. کیا بات, ٹھیک ہے نا, کھڑے کھڑے کتنی دیر لگتی ہے. اچھا ایک بھی گھر میں بچے بھی لڑکے بھی تعاون کریں, رمضان کا مہینہ ہے, سب کو مقصود کیا, مقصود وہ جو ہم جو آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ روزے رکھوائیں, روزے رکھوائیں. آپ کا ملازم, آپ کے گھر کے کام کاج کے افراد, یہ بات بالکل صحیح ہے
کہ عام دنوں کے برتنوں سے ہٹ کر 3 گنا برتن ہو گئے تو تھوڑا اس کو ریلیف دے دیں، مل جل کر اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں کہ اگر میری وجہ سے، میرے گھر کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ملازم جو ہے وہ جناب روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، تو دیکھیں موسم بھی پاکستان میں تو گرم ہے، ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا تھوڑی اس معاملے میں بھی امتحان جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو یہ ترکیب بنائیں۔ پھر اسی طرح تراویح کے حوالے سے بھی کہ بھائی یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ 3 دن 5 دن 7 دن پڑھا کے فارغ اور جناب پھر جناب تراویح نہیں، تراویح کی ترکیب بھی مستقل بنانی ہے، پوری بنانی ہے، اور اس میں بھی ترغیب دلانی ہے، ترغیب بھی دلانی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی بات سے میں نے ایک بات پکڑی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پہ کتنی یعنی شفقت، یہ کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن، کیا بات۔ اچھا مسجد میں لوگوں کا فلو بڑھتا ہے، اب یہ جو امام مسجد ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، بیٹھے بھائی سب دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، مائک ہاتھ میں ہے، ہاں بھائی آ گئے، پچھلے سال گئے تھے آ گئے یار، ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یار آپ کہیں بھائی ویلکم، آپ کے آنے سے کتنی رونق ہوگی، آپ تشریف لائیے، مرحبا، ویلکم، نمازیوں کو ویلکم، بچوں کو ویلکم، نوجوانوں کو ویلکم، بھائی بزرگوں کو ویلکم، آئیے مسجد کے اندر آئیے، انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی کیجئے، سب کو محبت دیجئے، شفقت دیجئے، یہ ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یعنی دینی لوگوں کے اوپر بھی ایک یوں سمجھے کہ کام پڑ جاتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کے کہ 70 سال کی عمر میں امیر علیہ سنت نے، جب یہ پچھلا سال تو چلے معاملہ جو بھی ہوا، اس سے پہلے بیٹھے ہیں، سب کو ترکیب کر رہے ہیں، سحری میں وہ 500-700 کو بلا لیا، افطار میں 500-700 کے سامنے کھانا، کہ ہم کو کوئی بٹھاوے تو ہمیں پتا چلے کتنے 100 ہوتے ہیں، پھر ان کو ملنا، پھر یہ رسالے دینا، کرنا، ان کی نیتیں کروانا، ان کو پوچھ گچھ کرنا، اوپر بیٹھے ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، قریب بلا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ میں نے اس پہ روٹین پہ غور کیا تھا، کیونکہ الحمدللہ ماہ رمضان میں یہ وقت گزرتا ہے، اپروکس تقریباً 14 گھنٹے، اللہ اکبر، 14 گھنٹے جو ہے امیر علیہ السلام کا روٹین مسلسل نظر آتا تھا، اللہ اکبر، یعنی یہ کہ عصر کی نماز سے پہلے سے ہی روٹین شروع ہوتا تھا، تو عصر کی نماز، پھر مد مذاکرہ، پھر دعا افطار، پھر جناب وہ اسلام کے ساتھ کھانا مغرب کا بھی، پھر جناب تراویح کے فوراً مدنی مذاکرہ، اب مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ، پھر سحری کے بعد ان کو فجر تک لے کے جانا، پھر نگران شورا کا بیان، تو اشراق چاش، تو اگر دیکھیں تو یہ تھوڑا سا نہیں کھانا پلانا ہے، اپروکس تقریباً 14 to 15 آورس یہ کنٹینیو روٹین ہوتی تھی، کہ جس میں امیر اہل سنت اسلام کے ساتھ روٹین بنایا کرتے۔ اور یہ دیکھیں اتنی ٹف کام کے ساتھ نوافل کوئی نہیں چھوڑتے، اشراق چاش پابندی کے ساتھ، حالانکہ کھڑے ہو کے تراویح، اور 70 اب یہ سال ڈاکٹر نے 2 سالوں سے منع وہ کیا، کھڑے ہو کے تراویح، یعنی وہ اسلام میں کہنے پہ، اور یہ کہ بھائی بیٹھ کے جو ہے نا وہ تراویح، ورنہ کھڑے ہو کے تراویح۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے رمضان میں گناہوں سے بھی نہ بچیں۔ آخر میں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم نے فضیلتیں سنی، برکتیں سنی، بہاریں سنی، وہاں ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی، یا کسی مومن پر بہتان باندھا، یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ لے جایا گیا، اور تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا الٹا لٹکایا گیا تھا۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو جو روزہ ہی نہیں رکھ رہے ان کی کیا وعیدیں ہوں گی؟ تو رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دور کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اس کا احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے، یہ وہ مہینہ ہے بخشش والا، اس میں اپنی بخشش کروا لیجیے۔ اور بالکل مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے اس کی دعوتیں مسلسل سن رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے خصوصی نشریات اور یہ ٹوٹلی لائیو ٹرانسمیشنز کا جو ہے وہ سلسلہ اپروکسیمیٹ 20 آورز جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف انداز سے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو بالکل تیار ہو جائیں، اور یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین انداز مدنی چینل سے وابستگی ہے، تو اپنے روٹین میں یہ بھی شامل کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنا ہے، اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ پاک خیر و سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملائے، اور جب یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو، اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.